ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹاور آف پیسا کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ ایک چرچ کیتھیڈرل آف پیسا کی عمارت کا حصہ ہے اور اٹلی کے شہر پیسا میں واقع ہے۔ چرچ کی وجہ سے اسے مخصوص رومانسک سٹائل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں کمپوزانٹو سیمنٹری موجود ہے۔ کمپوزانٹو کا مطلب مقدس زمین سے نکالی گئی مقدس مٹی کو کھڑا رکھنا ہے۔ اس مینار کی شہرت کی بہت بڑی وجہ اس کا ایک طرف جھکاؤ ہے۔ یہ رومن طرز زمین کا ایک شاہکار ہے۔ اس مینار کی تعمیر 8 اگست 1173 کو شروع ہوئی۔ اس کی 8 منزلیں ہیں۔ مینار کی جھکی ہوئی سطح 183.27 فیٹ اور 55.86 میٹر ہے اور بلند سطح 56.70 میٹر اور 186 فیٹ ہے۔ اگرچہ اس مینار میں ابھی بھی وہ پرانی گھنٹیاں موجود ہیں جو اس کی تعمیر کے وقت لگائی گئی تھیں، لیکن اب ان گھنٹیوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اس مینار کی تعمیر 200 برسوں میں مکمل ہوئی، یعنی 2 صدیاں بیت گئیں۔ تعمیر میں اس قدر تاخیر کی وجہ اس میں پائے جانے والے تعمیراتی مسائل تھے، جو وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہتے تھے۔ کبھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا اور کبھی دوسرا۔ جب اس مینار کی 3 منزلیں مکمل ہو چکی تھیں تو اچانک تعمیراتی عملے کو معلوم ہوا کہ مینار ایک طرف سے نرم مٹی میں دھنس رہا ہے۔ مزید تعمیر فوراً سے روک دی گئی اور اگلے 100 سال تک رکی رہی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اتنے بڑے عرصے کے دوران مٹی سخت ہو جائے گی اور مینار کا جھکاؤ ختم ہو جائے گا۔ اس جھکاؤ کو ختم کرنے کی پہلی کوشش 1275 میں کی گئی، جب تعمیر کا سلسلہ دوبارہ سے بحال کیا گیا۔ 130 میں اس کی 6 منزلیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ 1350 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب تک یہ مینار اپنی مقررہ جگہ سے 6 میٹر تک جھک چکا ہے اور اس ٹیڑھے پن کو دور کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ مسلسل ایک طرف کو جھک رہا ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق یہ مینار ہر سال 0.25 انچ یعنی 1 ملی میٹر کی رفتار سے جھک رہا ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ بالآخر زمین بوس ہو جائے گا۔ اس مینار کو 1990 سے حفاظت اور اس کے تحفظات کے پیش نظر عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور ایک دہائی تک اس کے جھکاؤ کو روکنے کی کوششیں کی گئی، جس پر 20 ملین پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ ماہرین نے اس مینار کی ایک جانب سے 70 ٹن مٹی نکال لی اور اب یہ مینار 48 سینٹی میٹر تک سیدھا ہو گیا ہے اور پہلی بار اس نے حرکت کرنا بند کی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ اب یہ مینار آئندہ 300 سال تک اپنا بوجھ برداشت کر سکے گا۔ چنانچہ اسے دوبارہ 2001 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہی مینار ہے جہاں سے مشہور سائنسدان گلیسکو نے کشش ثقل کے بارے میں مختلف چیزوں کو پھینک کر اپنے تجربات کیے تھے۔ 837 برس قدیم جھکے ہوئے مینار کی صفائی اور اس کی اصل شکل میں بحالی کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ 10 افراد پر مشتمل ٹیم نے لیزر چھنیوں اور سرنجز کی مدد سے 183 فیٹ بلند مینار کے 24,424 پتھریلے بلاک صاف کیے۔ اس مہم کے انچارج اینٹن سٹر کے مطابق ان پتھروں کی حالت بہت خراب تھی اور اس کی بنیادی وجہ فضائی آلودگی تھی، جبکہ سیاحوں اور کبوتروں نے اس عمارت کو کافی نقصان پہنچایا۔ ہوا کے ساتھ آنے والے سمندری نمک اور مینار کے جھکاؤ کی وجہ سے کچھ مقامات پر جمع ہونے والی بارش کے قطرے پانی نے عمارت کے ڈھانچے کو متاثر کیا۔ عمارت میں استعمال ہونے والا پیلا پتھر سین جولیانو کے مقام سے لایا گیا، جو کہ پیسا شہر کے عقب میں موجود پہاڑیوں میں واقع ہے۔ 1987 میں اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے اس مینار کو عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ ہر برس 10 لاکھ کے قریب سیاح یہ مینار دیکھنے آتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی رقم سے مینار کی صفائی اور بحالی پر آنے والے 70 لاکھ یورو کی لاگت پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 294 قدم کی سیڑھیوں سے چڑھ کر آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں، جہاں چرچ کے طرز کی 7 گھنٹیاں نصب ہیں۔ سب سے دلچسپ بات جو اس عمارت سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جرمنوں نے ٹاور کو مشاہدہ کرنے اور فوجیوں کے چیک پوسٹ کے طور پر استعمال کیا ہے،
جیسے ہی امریکی فوجیوں نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے لیے شہر پیسا کی طرف مارچ کیا تو انہوں نے ایک 23 سالہ امریکی سارجنٹ کو حکم دیا کہ وہ ہر اس عمارت کو آگ لگائے جس میں جرمن فوجی موجود ہوں۔ لیکن شکر ہے اس وقت مینار کے ساتھ بنے گرجا گھر اور خود اس مینار کو تباہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ امریکی فوجیوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں عمارتیں بہت خوبصورت ہیں اور یوں ان امریکی جرنیلوں نے ایک کام تو بہت اچھا کیا، اس عجوبے کو تباہی سے بچا لیا، اور آج ہم اس مینار پر کھڑے ہو کر نظارے لیتے ہیں۔ اس مینار کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس مینار کو قدرت کا شاہکار کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ آنے والے سیاح اس مینار کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے ہیں، اور بنانے والوں کے اس شاہکار پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مینار کو دیکھنے آنے والے لوگوں کی تصاویر یا تو مینار کو گرتے سے بچاتے ہوئے ہوتی ہیں یا پھر پیچھے سے دھکا لگاتے ہوئے ہوتی ہیں۔ لوگ بہت تعداد میں اس شاہکار کو دیکھنے آتے ہیں، تصاویر بنواتے اور اس عجوبے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔